پی ٹی آئی کو تاریخی جھٹکا، مخصوص نشستیں بھی ہاتھ سے گئیں۔ 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کو ملیں گی۔ مخصوص نشستیں ملنے پر حکمران جماعت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ آئینی بینچ نے فیصلہ 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے سنایا۔ مختصر فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے قومی صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستیں بحال کر دیں۔ قومی اسمبلی کی 22 نشستیں حکمران جماعت کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی صوبائی اسمبلیز کی 55 نشستوں سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی 19 خواتین اور 3 اقلیتی نشستیں شامل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 نشستیں اپوزیشن جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی سے سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 جبکہ 1 اقلیتی نشست بھی چھن گئی۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوس۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں، آئین کی غلط تشریح کی گئی، اسمبلی اور سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ پرسکون بہتا پانی پل بھر میں بپھر گیا، خوشیوں بھرے لمحات ریلی میں بہہ گئے۔ دریائے سوات کا سیلابی ریلا 17 زندگیاں نکل گیا، 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ ناشتے کے بعد لڑکیاں، بچے اور بڑے سب ہی دریائے سوات میں سیلفیاں بنانے میں مصروف تھے۔ اچانک پانی کا بہاؤ تیز ہوا جو دیکھتے دیکھتے سیلابی ریلی میں تبدیل ہو گیا۔ کہکہے اور کلکاریاں چیخو پکار اور آنسوؤں میں بدل گئی۔ مانیار، بائی پاس، پنچی گرام اور غالگی کے مقام پر پورے خاندان سیلابی ریلی کی نظر ہو گئے۔ سوات میں زندگیاں ختم ہونے کے دردناک مناظر، سیاح 1.5 گھنٹے موت کے منہ میں پھنسے رہے، ایک دوسرے کے سامنے پورا خاندان ختم ہو گیا۔ بپھرا ریلا ایک کے بعد ایک انسان چھین کر لے جاتا رہا، ریسکیو حکام دیر سے پہنچے، زندگی بچانے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ طوفانی بارش اور سیلاب کا سیزن ہونے کے باوجود حفاظتی انتظامات کیوں نہ تھے؟ سیاحتی مقامات کے اطراف لائف گارڈز تعینات کیوں نہ کیے گئے تھے؟ صدر اور وزیر اعظم کا سیلابی ریلی میں بہہ جانے والے سیاحوں کی اموات پر اظہار افسوس، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ شہباز شریف کی لاپتہ افراد کو جلد تلاش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کریں گے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے، افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ان سے یہی تقاضا ہے کہ ہندوستان کی پراکسیز کو اپنی سرزمین پر جگہ نہ دیں۔ سید عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کی بلاجواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا، اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ فوج کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے، فوج ہمیشہ سے واضح ہے کہ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ بولے امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں اسرائیل سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ تاریخی اور کامیاب رہا، پاکستان نے بھارت کو عسکری، سفارتی اور بیانیے کے محاذ پر شکست دی۔ مودی گجرات اور کشمیر کے بعد انڈس ویلی کا قصاب بننا چاہتا ہے۔ اگر تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں۔ ایران نے یو این سیکورٹی کونسل، اس پہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو اکنالج کیا اور تعریف کی۔ ہماری بھرپور بیک گراؤنڈ میں ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں۔ ایران ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ اس سارے جو بھور میں پھنسا ہے، ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ یہ سیز فائر ہو۔ او آئی سی کی جو اپنی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے، اس کے اندر ہی
ایک سلاٹ جو ہے سیپریٹلی ایران پہ صرف فکس کی جائے. اس پہ میں نے انسسٹ کیا. ایک یہ کہ OIC کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو, اور ہوا بنجول میں کئی سالوں کے بعد. اسرائیلی جارحیت کے دوران ایران سے مسلسل رابطے میں تھے. امریکہ سے اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ غلط چیزوں میں بھی ساتھ دیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا پاکستان کی کوشش سے OIC میں ایران پر بات ہوئی. ترک صدر سے ایران اسرائیل جنگ سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی. پاکستان کی کاوشوں سے مقبوضہ کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس ہوا. اسحاق ڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات. پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک کار پر بھی گفتگو. محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی کرانے پر امریکی صدر کی غیر معمولی قیادت اور مخلصانہ کاوشوں کو سراہا. کہا امریکی صدر کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. امید ہے صدر ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے. اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے عوامی امنگوں کا ترجمان بجٹ تشکیل دیا. یقین ہے یہی مثالی اتحاد پاکستان کی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ارکان سینیٹ و قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. شہباز شریف نے کہا بھارت کی حالیہ بلا جواز جارحیت میں اللہ نے شاندار فتح سے ہمکنار کیا. افواج پاکستان سیاسی قیادت عوام نے یکجہتی سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے. مسلم لیگ نون کی منتخب حکومت نے دوسرے مالی سال 25-26 کا اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دینا اور اس کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی اسپینڈنگ کرنا اور اس کے بعد کوئی ٹیکس نہ لگانا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں. پاکستان کو 10 مئی کو بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں تاریخی مارکا جیتنے میں پاکستان کی فتح مبین پر میں وزیر اعظم شہباز شریف, افواج پاکستان کی قیادت, افسروں, جوانوں اور عوام کو سلام پیش کرتی ہوں. جو وعدہ کیا پورا کیا. پنجاب کا تاریخی ٹیکس فری بجٹ دیا, کوئی تفریق نہیں کی. تمام شہروں میں برابری کی سطح پر کام کرائے. آج پنجاب خوشگوار تبدیلی کی گواہی دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. کل سے پینے کے صاف پانی کا بڑا منصوبہ شروع کرنے اور اگلے ہفتے سے روٹی مزید سستی کرنے کا اعلان. 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنا کر غریبوں کو دیں گے. مریم نواز نے حکومت کے منصوبے اور کارنامے گنوائے. اپوزیشن پر بھی تنقید کے نشتر برسائے. امریکہ کا ایران کو پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق ایران کو بیرونی بینکوں میں اس کے $6 ارب استعمال کی اجازت دی جا سکتی ہے. مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے. امریکی صدر نے ایران سے اگلے ہفتے مذاکرات کا اعلان کر رکھا ہے. تجارتی جنگ ختم ہو گئی. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی میڈیا پر برس پڑے. بولے صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے. امریکی طیاروں نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل تباہ کیا. جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں لے جایا گیا. ہر سال 10 لاکھ تارکین وطن کو بے دخل کرنے کا بھی اعلان کر دیا. جرت جس کا نام، عدل جس کی پہچان، حکمت عملی جس پر تمام. 1 محرم الحرام کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. محرم کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز طلب.
पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और पंजाब रेंजर्स की दो कंपनियां मांग ली। हेलीकॉप्टर की डिमांड भी कर दी गई। मरकजी जुलूसों पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुलूसों पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, मोबाइल सर्विसेज बंद नहीं की जाएंगी। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में खुराक के मुतलाशी फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। एक माह में शहीद किए जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद 550 हो गई। न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फलस्तीन के परचम थामे मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी के नारे लगाए। CBD बताए बड़े दरख्त कब लगवा रहा है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीमें कहाँ हैं। हुकूमत ने 250 मोटर बाइक दिए लेकिन वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर इजहार नाराज़ी। कहा चीफ मिनिस्टर का काम नहीं, हर काम देखे। ये चेक महकमे ने करना है। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश। महकमे मौसमियात ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। इंग्लैंड का शहरी एयरपोर्ट की तलाश में पाकिस्तान पहुंच गया। बरतानवी शहरी के 3 माह कबल दुबई में एयरपोर्ट चोरी हुए। चोर ने जहलम के रिहायशी शहरी को फरोख्त कर दिए। जहलम के शहरी ने चोरी शुदा होने की तला पर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिए। बरतानवी शहरी का जहलम पुलिस से इजहार तशक्कुर। एयरपोर्ट की पाकिस्तानी कीमत 60,000 रुपये है। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की महंगी तरीन शादी की तकरीबात। 3 रोज़ा आलीशान तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से मेहमानों की आमद। शादी में 15 अरब रुपए खर्च होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी शिरकत करेंगी। मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने के बायस वेंस में मुजाहरे फूट पड़े। और जान बचाने के लिए लड़की का खौफनाक कातिलों से सामना। हॉरर थ्रिलर फिल्म द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 26 सितंबर को दहशत फैलाएगी।